کبھی کبھی اس طرح سوچئے کہ میری لاش منہ مٹی تلے قبر میں دفن کر کے احباب چلے جائیں گے۔ یہ خوش نما گلستاں، لہلہاتی کھیتیاں، نئے ماڈل کی چمکیلی گاڑیاں، عالیشان کوٹھیاں وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر نکیر قبر میں دیواریں چیرتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ لمبے لمبے سیاہ بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، آنکھیں آگ برسا رہی ہوں گی۔ اب امتحان شروع ہو گیا۔ پیار سے نہیں بلکہ وہ جھڑک کر اٹھائیں گے اور انتہائی سخت لہجے میں سوالات فرمائیں گے۔ من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ پھر ایک سونی صورت دکھائی جائے گی جس پر فدا ہونے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے۔ وہ دل ربا صورت دکھا کر پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اے نمازیو، اے ماں باپ کی فرما بردارو، اے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والو، اے صرف حلال روزی کمانے والو، اے ایک مٹھی داڑھی سجانے والو، اے سر پر سنت کے مطابق زلفیں بڑھانے والو، اے اپنے سر پر امامہ شریف کے تاج سجانے والو، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے آپ کے جوابات یہ ہوں گے، ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ دل ربا صورت والے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے صلاۃ و سلام پر جڑنے والو، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے والو، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ دکھا کر واپس تشریف لے جانے لگیں گے تو بے قرار ہو کر بے ساختہ زبان پر جاری ہو جائے گا، دل بھی پیاسا نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا، اگر تو نے درست جواب نہ دیا ہوتا تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے بالائے خوشی ہوگی۔ اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ نمازیں ضائع کرتے رہے ہم، اگر جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے اور دکھاتے اور گانے باجے سنتے سناتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے، اگر اب رب ناراض ہو گیا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، اگر گناہوں کی نحوست کے باعث معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا، تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا، ہیہات لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، ہائے ہائے، جب سے آنکھ کھلی ٹی وی پر نظر تھی، جب سے کانوں نے سنا تو فلمی گانے ہی سنے، مجھے کیا معلوم خدا کیا ہے، مجھے کیا پتا دین کیا ہے، میں نے تو دنیا میں اپنی آمد کا مقصد صرف اس کو سمجھا تھا کہ بس جیسے بن پڑے مال کماؤ اور بیوی بچوں کو نبھاؤ۔ اگر کبھی کسی نے میری آخرت کی بہتری کی طرف مجھے سنتوں برے اجتماع میں شرکت میں سفر کی دعوت دی تو یہ کہہ کر میں نے ٹال دیا تھا کہ سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، وقت نہیں ملتا، جیتے جی تو یہ خواب چلتا رہے گا، کاروبار چمکتا رہے گا اور بینک بیلنس بڑھتا رہے گا، لیکن یاد رکھیے، بہرحال جس کا ایمان برباد ہو چکا تھا
اس سے آخری سوال کر لینے کے بعد جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی۔ پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی۔ جہنم کی طرف دروازے سے اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی۔ اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جائے گا۔ اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ یہاں پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے۔ دولت دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھنا دانشمندی نہیں، یاد الہی سے غفلت کا باعث نہیں بنتی، چاہے اللہ ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔